بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے مقرر کیا خانہ کعبہ کو مثابۃ للناس، لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے کہا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو، أَن طَهِّرَا، کہ تم دونوں پاک صاف رکھنا، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جتنے بھی امتحانات آئے، اکثر آپ حضرات نے سماعت فرمائی، تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا حکم دیا خانہ کعبہ کی تعمیر کا۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ سب سے پہلے اس کی بنیاد کس نے رکھی، کس نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ بعض اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے، پھر بابا آدم نے، پھر حضرت ابراہیم نے اس کی تعمیر فرمائی۔ یہاں تک تو اسرائیلی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، اہل کتاب کی کتابوں میں، لیکن آگے یہ بات تو صحیح ہے کہ ہمارے پیغمبر کے زمانے میں بھی اس کی تعمیر ہوئی، جب آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی اس کی تعمیر کی، اور حجاج بن یوسف نے بھی اس کی تعمیر کی۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، تو اس کی جو موجودہ جو حالت تھی وہ ساری منہدم ہو گئی، صرف اس کی بنیادیں رہ گئیں، اور وہ بھی ریت کے اندر چھپ گئی تھی۔ ریت کے اندر کیا ہو گئی تھی بھائی؟ چھپ گئی تھی۔ ایک ٹیلا نما جگہ تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ بھائی جاؤ، جا کے میرا گھر بناؤ۔ کیا کرو؟ میرے گھر کو بناؤ، یعنی جو وہاں پہ جو بنیادیں ہیں اصل، ان پہ اس کو اٹھا دو، اس کی تعمیر کرو۔ تو بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ المکرمہ تشریف لائے۔ تو کل کے سبق میں آپ حضرات نے سنا ہے کہ پانی کی وجہ سے وہاں قبیلہ جرہم آباد ہوا تھا، پھر اسماعیل علیہ السلام وہاں جوان ہوئے، ان کی شادی ہوئی اسی قبیلے میں۔ تو زیادہ تر شکار پہ گزر بسر تھا، تو اسماعیل علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے تھے۔ کیا بنا رہے تھے جی؟ بولو، توجہ ہے آپ کی؟ تیر بنا رہے تھے۔ تو چونکہ زیادہ تر شکار پہ گزارا تھا، جیسا کہ حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے جب دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہوئے، اپنے والد کا احترام کیا، ادب کیا، سلام دعا فرمائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے مجھے اللہ نے کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، کیا میرا ساتھ دو گے آپ؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جی بولے کیا کام ہے؟ کہا جی مجھے اللہ نے کہا ہے کہ اسی سرزمین میں، وہ جو سامنے ٹیلا نظر آ رہا ہے، جہاں پہ ہم اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے، تو میرا ساتھ دو۔ تو تیسرا کوئی اس میں نہیں تھا،
ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرا حضرت، تیسرا کوئی اس تعمیر میں شریک حضرت ابراہیم مستری کی حیثیت سے کام فرما رہے تھے، حضرت اسماعیل مزدور کی حیثیت سے، ٹھیک ہے. تو چونکہ اس کی بنیادیں نیچے زمانہ قدیم کی وجہ سے وہ دب گئی تھیں، تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے آ کے نشاندہی کرائی، بنیادیں واضح ہو گئیں. اب اس کے اوپر دونوں باپ بیٹے نے اللہ تعالیٰ کی کیا کی، گھر کی تعمیر شروع کی، ٹھیک ہے. تو باقی ساری باتیں تو آگے جا کے میں کروں گا. تو بہرحال یہ ایسی جگہ ہے خانہ کعبہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس گھر کو بار بار آنے کی جگہ بنایا. کیا بنایا جی؟ مثابتاً کا ایک معنی علماء کرتے ہیں بار بار آنا، یعنی ایسی وہاں پہ اللہ نے کشش رکھی ہے، ایسی اللہ نے روحانیت رکھی ہے کہ جو جتنی بار جاتا ہے وہ سیر، بولو بھائی، وہ سیر دنیا میں آپ جہاں بھی چلے جائیں، جس خطے میں چلے جائیں، جو جگہ آپ نے ایک دفعہ دیکھ لی، 2 دفعہ دیکھ لی، 3 دفعہ دیکھ لی، تو آہستہ آہستہ اس کا شوق کیا ہو جاتا ہے جی؟ وہ ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. لیکن خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے، اللہ سب حضرات کو وہاں پہ لے کے جائے، جن کے دلوں میں امنگ ہے، خواہش ہے، تڑپ ہے، اللہ سب کی تڑپ کو پورا فرمائے. یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جتنی دفعہ آدمی چلا جائے تو بار بار اس کی طرف جانے کی کیا ہوتی ہے؟ آدمی کو تڑپ ہوتی ہے. اس لیے فرمایا مثابتاً، بار بار آنے کی جگہ. اور بعض علماء فرماتے ہیں مثابہ کا معنی ہے ثواب کی جگہ. کس کی جگہ جی؟ کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے بھائی؟ 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے ایسی جگہ بنائی ہے خانہ کعبہ. اور خانہ کعبہ امن کی جگہ ہے. امنا کس کی جگہ بھائی؟ امن، ایسا امن کہ اللہ نے اس کو امن قرار دیا ہے. سورہ نساء میں بھی ایک آیت آپ کو ملے گی، پارہ نمبر 4 کے اندر اللہ نے اس گھر کو امن کا گہوارہ بنایا ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ حدود حرم میں، جو حرم کی حدود ہیں، وہاں پہ کسی قسم کی لڑائی جھگڑے کی شریعت نے اجازت، بولو بھائی، شریعت نے اجازت پہلے آپ نے نہیں کرنی. اگر کوئی آپ سے لڑتا ہے تو پھر آپ نے دفاع کی اجازت ضرور ہے، لیکن ایسی امن کی جگہ ہے کہ وہاں پہ قتل و قتال کی اجازت اللہ پاک نے نہیں دی ہے. اور حتیٰ کہ ہماری شریعت میں بھی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بھی حدود حرم کے اندر قتل و قتال جائز، اگرچہ فتح مکہ کے موقع پہ تھوڑی دیر کے لیے حرمت اس کی اٹھ گئی تھی. جس وقت آپ فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لائے تو وہاں پہ جو زیادہ ایذا پہنچانے والے دشمن تھے اسلام کے، جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا کوئی معافی نہیں ہے. بولو بھائی، ویسے تو آپ نے عام معافی کا اعلان کیا تھا نا فتح مکہ کے موقع پہ، بڑے بڑے گناہگاروں کو آپ نے معاف فرما دیا، کافروں کو آپ نے معاف فرما دیا. لیکن بعد حتیٰ کہ ویشی جیسی شخصیت جس نے میرے پیغمبر کو زیادہ ستایا اور حضرت حمزہ کو شہید کیا، اس کو بھی پیغمبر نے کیا کر دیا جی؟ معاف فرما دیا. لیکن بعد ایسے تھے جیسے عبداللہ ابن اختل، یہ میرے نبی کی ذات پہ حملہ کرتا تھا، اشعار میں میرے پیغمبر کی تنقیص کرتا تھا، زبان سے میرے پیغمبر کو تکلیف پہنچاتا تھا. کس سے بھائی؟ دیکھیں، بڑے بڑے مشرکوں کو تو آپ نے معاف کر دیا، لیکن جس نے زبان سے ستایا، اشعار میں پیغمبر کی ہجوم بیان کی، اس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا بھائی اس کو جہاں ملے اس کو مار دو، اس کو قتل کرو. تھوڑی دیر کے لیے حرمت اللہ نے کیا کر دی؟ اٹھا دی. تو وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا چلو میں خانہ کعبہ میں چلا جاتا ہوں، تو خانہ کعبہ کے آر پار جو پردے ہیں اس میں چھپ جاتا ہوں. تو پردوں کے ساتھ جا کے لپٹ گیا کہ یہاں میری جان بچ جائے گی. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ تو پردوں میں چھپا ہوا ہے. پیغمبر نے فرمایا پھر کیا ہے، ادھر ہی اس کو مار دو، ادھر اس کو کیا کرو، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. تو شاہد پیغمبر سمجھتے ہوں گے بہتر اس کے مرنے میں بہتری ہے، کیونکہ پیغمبر سے زیادہ سمجھدار اللہ کے بعد کوئی بھی نہیں ہے. آپ ہمیں اس کو مار دو. تھوڑی دیر کے لیے حرمت اللہ نے اٹھا دی. اور اس کے علاوہ ایک اور یوں سمجھیں کہ اب بات چونکہ آگے کرنی پڑے گی. عبداللہ ابن سرح یہ حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے. یہ شروع میں مسلمان ہوئے، پھر مرتد ہو گئے، پھر انہوں نے آ کے معافی تلافی کر لی. حضرت عثمان نے سفارش کی ان کی. عبداللہ ابن سرح صحابی رسول ہے،
اور یہ ہمارا نظریہ بھی یہ ہے کہ یہ صحابی ہیں، مخلص صحابی ہیں، درمیان میں مرتد ہو گئے، لیکن ان کا انتقال اسلام پہ ہوا ہے۔ کس پہ ہوا ہے جی؟ اسلام پہ۔ حضرت عثمان نے سفارش کی، یا رسول اللہ میرے رضائی بھائی بھی ہے تو آپ ان کو معاف فرما دیں، تو پیغمبر انتظار میں تھے کوئی اس کو مارے، تو جب کسی نے تلوار نہیں اٹھائی ان کو نہیں مارا، تو بعد پیغمبر نے کہا بھائی تم نے کیوں نہیں مارا؟ تو کسی صحابی نے کہا جی آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے۔ کیا کرتے؟ بولو، اور زندہ ہو کہ نہیں؟ آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے۔ تو پیغمبر نے فرمایا یہ میری شان کے منافی نہیں ہے میں آنکھ سے اشارہ کروں۔ سبحان اللہ، یہ ہم کرتے ہیں اشارے اکھیوں سے، کیا کرتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میری شان کے منافی ہے کہ میں آنکھوں سے کیا کروں جی، لیکن آپ نے ان کی جان بخشی، ان کو معاف فرمایا۔ تو حرم امن کی جگہ ہے۔ حرم کیا ہے جی؟ حتیٰ کہ مشرکین عرب جو مشرک تھے وہ بھی حرم کا اتنا خیال کرتے تھے کہ اگر انہیں اپنے باپ کا قاتل حرم میں مل جاتا وہ اس کو مارتے نہیں تھے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مشرکین عرب انتقام لینے میں 100/100 پہ تھے، وہ چھوڑتے نہیں تھے، انتقام لیتے تھے کہ نہیں لیتے تھے؟ انتقام لینے پہ بڑے وہ بہادر تھے، لیکن اگر باپ کا قاتل حرم میں مل گیا اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس لیے ائمہ کا مسلک بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا گناہ کر بیٹھے جس پہ تعزیر ہوتی ہے، جس پہ حد لگتی ہے، مثلا قصاص ہوتا ہے یا اس پہ زنا کی حد لگتی ہے، اور وہ حدود حرم کے اندر ہو تو کیا اس پہ حد لگائیں گے؟ تو چاروں ائمہ کا مسلک ہے وہاں تو حد نہ لگائیں اس پہ، لیکن اس کو مجبور کریں کہ وہاں سے باہر نکلے، کھانا بند کر دیں، پینا بند کر دیں، روٹی دانا اس کا بند کر دیں، تاکہ مجبور ہو کے باہر نکلے اور باہر جا کے اس پہ کیا لگائیں جی؟ حد لگائیں۔ تو بھئی حرم کون سی جگہ ہے؟ کون سی جگہ ہے جی؟ امن کی۔ اچھا، اور آگے وہاں پہ ایک اور جگہ ہے مقام ابراہیم۔ کیا ہے بھائی؟ مقام، یہ خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ کے بالکل اس طرف مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ذرا اس کی تفصیل آپ سنیں۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے اللہ کا گھر بنا رہے تھے۔ تو ظاہر بات ہے اس زمانے میں لفٹیں، یہ اللہ کی، یوں سمجھے اللہ کی طرف سے ایک لفٹ تھی، تحفہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کہ ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو اوپر نہ ہوتا، اونچائی پہ پتھر کے اندر اللہ نرمی پیدا کر دیتے، پتھر آپ کو اوپر لے جاتا، یہ جو گویا کہ لفٹ تھی۔ اور جب آپ کو نیچے ہونا ہوتا، پتھر نیچے ہو جاتا، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے اس جگہ سے نیچے ہو جاتے، جدھر مڑنا چاہتے پتھر آپ کو موڑ دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کے چونکہ اللہ کا گھر بنا رہے تھے، تو اس پتھر پر پھر آپ کے دونوں پاؤں کے نشان بھی پڑ گئے۔ کس کے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی پڑ گئے۔ تو آج کل تو ویسے تو یہ ہم نے سنا ہے بڑوں سے کہ پرانے زمانے میں تو یہ واضح ہوتا تھا، ہر کوئی دیکھتا تھا، لیکن اب انہوں نے شیشے کے اندر اس کو بند کر دیا ہے۔ قریب سے اگر آدمی دیکھے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان وہاں پہ واضح نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کس کا حکم دیا جی؟ اے میرے نبی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ تو چنانچہ اس آیت کے اندر سیدنا عمر کی خصوصیت بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حج پہ تشریف لے گئے یا عمرے پہ گئے تو اللہ کے نبی بھی ساتھ تھے، تو کہا یا رسول اللہ ہمیں یہاں نماز پڑھنی چاہیے، مقام ابراہیم پہ ہمیں کیا پڑھنی چاہیے؟ کہا جی کیوں؟ اللہ کے نبی نے پوچھ لیا، کہا جی حضرت یہاں پہ ہمارے باپ ابراہیم نے اللہ کے گھر کی کھڑے ہو کے تعمیر کی اس پتھر پہ، تو ہمیں یہاں پہ اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ تو آتا ہے کہ سیدنا عمر وہاں سے نہیں ہٹے، پیغمبر بھی وہاں سے نہیں ہٹے کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ جیسے عمر کہہ رہے ہیں وہاں اسی طرح یہاں پہ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ تو چنانچہ یہ نماز عمر و حج کے ساتھ خاص ہے۔ کس کے ساتھ خاص ہے جی؟ ویسے اگر کوئی پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ حج کا رکن بن گیا، عمرے کا بھی رکن ہے کہ جب آدمی طواف کرے خانہ کعبہ کا تو طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ حنفیہ کے نزدیک 2 رکعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ واجب ہے۔ باقی جو ائمہ اس کو وہ سنت کہتے ہیں، لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ امر ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اور امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنا کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے خود بھی بالکل وہاں وہ مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے ہو کے آپ نے نماز پڑھی، خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے تھا اور مقام ابراہیم بھی آپ کے کیا تھا جی؟ سامنے تھا۔ اگر کسی آدمی کو اللہ لے جائے عمرے پہ تو بہتر یہ ہے کہ طواف سے فارغ ہو کے مقام ابراہیم پہ پڑھ لے، اگر وہاں پہ جگہ نہ ہو تو کسی جگہ حدود حرم میں، حرم کے اندر اگر پڑھ لے تو اس کا واجب کیا ہو جائے گا جی؟ بولے اگرچہ بہتر ہے کہ وہاں پہ پڑھے۔ اچھا، اگلا حکم دیا، تیسرا حکم کہ ابراہیم میرے گھر کو صاف رکھنا۔ کیا رکھنا جی؟ میرے گھر کو صاف رکھنا۔
دونوں کو حکم دیا، حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، کہ میرے گھر کو صاف رکھنا. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. اب یہاں پہ سمجھیں کس چیز سے صاف رکھنا ہے. تو دو معنی ہیں. ایک اس باطنی نجاست سے. کس سے جی؟ کہ شرک کی گندگی سے اس کو صاف رکھنا، کہ میرے گھر میں شرکیہ کام، بولو بھائی، میرے اس مقدس گھر میں شرکیہ کام نہ ہو. چنانچہ آپ علیہ السلام جب تشریف لے کے آئے تو شرکیہ فعال ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ لیکن پھر اللہ نے کیا کیا کہ میرے پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے شرکیہ فعال کیا کر دیے جی. جو بت وہاں پہ کھڑے تھے ان کو اللہ کے نبی نے گرا دیا، بتوں کا صفایا کر دیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے ظاہری نجاست، ظاہری گندگی سے میرے گھر کو کیا رکھنا جی. تو بھائیو، جو حکم بیت اللہ کا ہے وہی حکم ساری دنیا کی مساجد کا ہے. اگر بیت اللہ کو صاف رکھنے کا حکم ہے تو جو زمین پہ سب سے بڑی اور پہلی مسجد ہے، تو اس کے ساتھ اس کے ضمن میں پوری روئے زمین کی جتنی مساجد ہیں ان کو صاف رکھنے کا کیا جی. چنانچہ آپ علیہ السلام کی واضح حدیث ہے کہ مسجد سے دیوانوں کو دور رکھو، مسجد سے بچوں کو دور رکھو. صبیانکم کے الفاظ ہیں کہ جنبوا صبیانکم عن المساجد، جنبوا مجانینکم عن المساجد. مجنو، دیوانہ، پاگل، جو نہیں سمجھتا پیشاب اور پخانے میں جو فرق نہیں کر سکتا، جس کو نہیں پتا مجھے پیشاب آ رہا ہے، جسے نہیں پتا کہ بھائی جو کام میں یہاں کر رہا ہوں یہ کام کرنا یہاں پہ درست نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اسے دیوانہ کہا جاتا ہے. تو دیوانے کو مسجد سے دور رکھنے کا کیا ہے جی؟ یہ حدیث ہے. کیا ہے جی؟ بولو. یہ حدیث ہے. اور اسی طرح ایسا بچہ جس کو گھر میں اور مسجد میں فرق نہیں پتا، بے شک بھاگنے دوڑنے سے بچے دوڑتے ہوتے ہیں مسجدوں میں. اگر آج تو ہمارے یہ بڑی پریشانی ہے، مصیبت ہے کہ ہم، ظاہر بچہ ہے چھوٹا، اس کو یہ تو پتہ ہے کہ مسجد ہے، پیشاب پخانہ تو نہیں کرتا، لیکن وہ بھی مسجد کے صحن کو بھی اپنے گھر کے صحن کی طرح تو بھاگتا ہے، دوڑتا ہے. تو اس لیے بھائی بچے اگر مسجد میں بھاگے دوڑیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان والدین سے میں کہتا ہوں لاڑ کرنا ہے تو گھر میں کریں. لاڑ کرنا ہے تو کہاں کریں؟ یہاں کچھ ہمارے حضرات ایسے ہیں جن کو بہت گھر میں لاڈ کریں، 4 5 5 سال کے بچے یہاں اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں. تو یہ غلط ہے. یہ کیا جی؟ یہ اس کو شریعت بھی غلط کہے گی، ہم بھی غلط کہتے ہیں کہ 4 5 5 سال کے بچے آپ اٹھا کے لا رہے ہیں مسجد میں. ٹھیک ہے نا؟ ایسے بچوں کو لانا مسجد میں کیا جی؟ بولو، غلط ہے. ہاں، جو بچہ دائیں بائیں کو سمجھتا ہے، بے شک تھوڑا بھاگتا دوڑتا ہے، ایسے بچوں کو مسجد سے نہیں منع کرنا چاہیے. اگر شرارت کر بھی جائیں تو پیار محبت سے سمجھا دینا چاہیے. کیوں؟ یہی بچے کل کے نمازی بنیں گے. بولو بھائی، یہ بچے کیا بنیں گے؟ پتہ ہے ترکی کے اندر کیا ہے؟ ترکی کے اندر باقاعدہ طور پہ انہوں نے میرے خیال میں لکھ کے لگایا، میں نے پڑھا ایک جگہ کہ بھائی چھوٹے بچوں کو کوئی مسجد میں آنے سے نہ روکے، شرارت کرے تو کوئی نہ کہیں، کیونکہ اگر آج ہم اپنے بچوں کو مسجد میں آ کے شرارت کرنے سے ڈانٹیں گے تو کل ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. لہٰذا ان بچوں کو روکنا ہے جو بچے بہت ہی زیادہ پیشاب پخانے میں فرق نہیں کرتے، جن کو کوئی سمجھ نہیں، تمیز نہیں. ایسے بچوں کو مسجد میں لانے سے وہ پھر سرپرست کی غلطی ہے، بچے کی غلطی نہیں ہے. تو بھائی مسجد کا بڑا ادب ہے. چنانچہ سید عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک آدمی کو دیکھا، وہ مسجد میں باتیں کر رہا تھا. آج تو اللہ معاف کرے مسجدیں باتوں کی منڈی ہے، اور حدیث بھی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسجد میں شور و غل ہوگا. کیا ہوگا جی؟ بولو. مسجد میں کیا ہوگا؟ شور و غل ہوگا. اور یہاں تو پھر امن ہے. آپ دیہات میں چلے جائیں نا، وہاں دیہات میں تو پوری گھرگزاری بابے آ کے مسجد میں سناتے ہیں. ٹھیک ہے، فلانے کی گاں اتھا گئی ہے، فلانے کی بھینس ادھر گئی ہے، فلانے کی بھینس ادھر گئی ہے، ساری باتیں کرتے ہیں. یہاں تو پھر تھوڑا بہت امن ہے، شہر ہے، لوگ اتنا خاص نہیں کرتے. لیکن یاد رکھیں مسجد میں جو دنیا کی بات کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی نیکیاں ایسے ضائع ہوتی ہیں جیسے آگ خشک لکڑیوں کو جلا دیتی. ٹھیک ہے. اور سید عمر نے اپنے زمانے میں کیا کیا پتہ ہے؟ وہاں بھی کچھ لوگ آ کے مسجد میں باتیں کرتے تھے، تو حضرت نے بالکل مسجد کے ہٹ کے ایک چبوترا بنایا حدود مسجد سے باہر، اور وہاں لکھ دیا جس نے دنیا کی بات کرنی ہے یہاں کے کیا کرے. اور حضرات صحابہ کرام سید عمر کے زمانے میں جب کوئی کسی کو بلاتا تھا تو وہ آواز نہیں دیتے تھے. تو چونکہ مسجدوں میں کنکر پڑے ہوتے تھے، کنکر اٹھاتے اس طرح، کنکر اٹھا کے اس طرح مارتے تھے تاکہ آواز نہ آئے. اس کو وہ اس سے متنبع ہو جاتا، بات سن لیتا. ٹھیک ہے. ایک آدمی کو دیکھا مسجد میں باتیں کر رہا ہے تو سید عمر نے کہا بھائی ہوش میں ہے؟ پتہ ہے کہ تم کہاں کھڑا ہے؟ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. بھائی اس لیے مسجد کا کیا جی بہت زیادہ کیا جی بولے، بہت زیادہ اس کا احترام ہے، ادب ہے. جتنا اس کا ادب کریں گے اللہ کے گھر کس کا ہے بھائی؟
اللہ کا گھر ہے نا. ہم کسی بڑے کے دفتر میں جاتے ہیں, کسی کے آفس میں جاتے ہیں جو دنیا کے دیوار سے بڑا ہو, تو وہاں کتنے ادب سے لوگ بیٹھتے ہیں, کھانستے بھی نہیں ہیں کہ میری کھانسی سے اس کو تکلیف نہ ہو. ہیں بھائی, سیٹ اپنے آپ کو سیٹ کر کے جاتے ہیں, ٹوپی سیٹ کر کے جاتے ہیں, کنگھی داڑھی پہ مار کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, مونچھیں بال بنا کے جاتے ہیں کہ میں کسی بڑے کے پاس جا رہا ہوں, اور ادھر اللہ کے دربار میں. تو یہ کس کا دربار ہے بھائی؟ احکم الحاکمین کا دربار. اس لیے مسجد کی ظاہری صفائی کا بھی کیا جی حکم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مفتی صاحب یہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے